قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی نور قرآن کی ہماری آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ تفسیر، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور قرآن کو جھٹلانے والے ان مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کی طرف سے انہیں کافی ہوں، اور انہیں بدر کے دن تک تھوڑی مہلت دیں۔ چنانچہ کچھ ہی مدت بعد یہ لوگ بدر کے میدان میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں تھوڑی مہلت دینے سے مراد قیامت کے دن تک مہلت دینا ہے۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ، اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔ تفسیر، ان لدینا انکالا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو منکرین ہیں ان کے عذاب کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، ان کے لیے ہمارے پاس آخرت میں لوہے کی بھاری بیڑیاں ہیں، جو کہ ذلیل کرنے اور عذاب دینے کے لیے ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، اور بھڑکتی آگ ہے جس میں انہیں جلایا جائے گا، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے جو نہ حلق سے نیچے اترے گا اور نہ حلق سے باہر آ سکے گا، اور ان چیزوں کے علاوہ ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو منکرین ہیں ان کے لیے تیار کیے گئے عذاب کے بارے میں پڑھ یا سن کر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی قاری سے یہ آیت سنی، ان لدینا انکالا وجحیما، تو اللہ کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ مروی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزے کی حالت میں تھے۔ شام کے وقت جب ان کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا تو انہیں یہی آیت جو ابھی پڑھی گئی یاد آ گئی، اور اللہ کے خوف سے انہوں نے کہا کھانا اٹھا لو۔ دوسری رات کھانا پیش کیا گیا تو پھر یہی آیت کریمہ یاد آ گئی، آپ نے فرمایا کھانا اٹھا لو۔ تیسری رات بھی اسی طرح ہوا۔
تو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور چند دیگر بزرگوں کو اس بات کی خبر دی گئی۔ وہ تشریف لائے اور مسلسل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھانے کا کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ستو کا صرف ایک گھونٹ پیا۔ اللہ اکبر۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن زمین اور پہاڑ اللہ پاک کی ہیبت اور جلال سے تھر تھرائیں گے، اور پہاڑ اتنی سختی اور بلندی کے باوجود تھر تھرانے کی شدت کی وجہ سے ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ تفسیر۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ میں رہنے والے جو منکرین ہیں، جنہوں نے دامن اسلام کو قبول نہیں کیا، ان کو دنیا کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، جو کہ مومن کے ایمان اور منکر کے انکار کو جانتے ہیں، جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر کے اور آپ پر ایمان نہ لا کر ان کا حکم نہ مانا، تو ہم نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے دریا میں ڈبو کر اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ لہذا تم بھی اس بات سے ڈرو کہ کہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے تم پر بھی فرعون کی طرح دنیا میں عذاب نہ آ جائے، اور اگر نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں تم پر عذاب آ گیا تو وہ فرعون کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا۔ کیوں کہ تمہارے پاس جو رسول تشریف لائے ہیں وہ رتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کی برکتیں نصیب فرمائے اور ان آیتوں کی تلاوت کرنے، ان کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک طویل حدیث پاک میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سب میں عبرت کی باتیں تھیں کہ نمبر 1، تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھنے کے باوجود بھی خوش ہوتا ہے۔ 2، تعجب ہے اس پر جو جہنم کا یقین ہونے کے باوجود بھی ہنستا ہے۔ 3، تعجب ہے اس پر جو تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود بھی دنیا کے لیے خود کو تھکاتا ہے۔ 4، تعجب ہے اس پر جو دنیا اور اس کی تبدیلیوں کو دیکھتا ہے پھر بھی اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور 5، تعجب ہے اس پر جسے یقین ہے کہ کل اسے حساب دینا ہے پھر بھی نیک اعمال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، ہم ان مجلسوں میں بیٹھ کر ضروری گفتگو کرتے ہیں
اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا جب تم مجالس میں آیا کرو تو راستے کو اس کا حق دو۔ عرض کی گئی راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی، اس حدیث پاک میں راستے کے 4 حقوق، حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ راستے کا پہلا حق جو ہے نگاہیں نیچی رکھنا، واقعی اس کی بے حد اہمیت اور ضرورت ہے، لہٰذا ثواب آخرت حاصل کرنے کی نیت سے آنکھوں کے متعلق نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ کو ہر فضول بات، یعنی جس کی ضرورت نہ ہو اس سے بچائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح فضول گفتگو کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا، اسی طرح قیامت کے دن بندے سے فضول نظر، مثلا بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں بھی سوال فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اجنبیہ، یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کو دیکھنے سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا العینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اگر راہ میں نگاہیں چاروں طرف دوڑاتے رہیں تو بد نگاہی سے بچنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 397 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب سے بعض مندرجات ملاحظہ ہوں۔ اللہ عز و جل مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں قیامت کے دن آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً بہت ہی یوں سمجھیے کہ ڈرا دینے والی بات ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، اس نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو ہمیں کون بچا سکے گا؟ لہٰذا اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی، اپنے دیگر تمام اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کرتے ہوئے خود کو نیکیوں میں لگائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نور قرآن سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر
شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن سعد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن قرآن